رہے گا خاک کے سائے تلے، اور ابھی بھی وقت ہے توبہ گناہ سے کر لے۔ اللہ وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ہمارے پاس مہلتیں ہیں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ گناہ سے کر لے۔ موت نہ مہلت بھی دے گی لب ہلانے کی۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب رب کا حکم ہو جائے، اے اسرائیل فلاں آدمی کی روح کو قبض کرنی ہے، تو پھر اس وقت ہونٹ حرکت کرے یا نہ کرے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہمارے ہونٹ کھلے یا نہ کھلے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ حرکت کریں گے نہیں کریں گے ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ ارے نوالا لیتے لیتے دانا اندر جائے گا نہیں جائے گا ہم بول نہیں سکتے، پانی پیتے پیتے وہ پانی اندر جائے گا نہیں جائے گا ہم بول نہیں سکتے، ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ سانس اندر جانے کے بعد باہر آئے گی نہیں آئے گی ہم بول نہیں سکتے، باہر آنے کے بعد اندر جائے گی نہیں جائے گی بول نہیں سکتے۔ رب کا حکم ہوتے ہی حضرت اسرائیل آ جائیں گے اور روح لے کر کے چلے جائیں گے۔ اب سمجھو موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل کو حکم ہوا، سمجھو ایک منٹ کے لیے سمجھو، اور اس وقت اگر ہم گناہ کرتے رہے، اس وقت اگر غلط کام کرتے رہے، اس وقت اگر لوگوں کو تکلیف دیتے رہے، تو اس حالت میں ہماری موت ہونا چاہیے؟ ہم اس حالت میں مرنا چاہتے ہیں؟ ارے ہم تو اس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اے اللہ جب بھی موت آئے تو نیک اعمال کرتے ہوئے آئے۔ ہم تو اس طور کی دعا کر رہے ہیں، تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ تو جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کب تک سوئیں گے؟ آج شام میں سوتے ہیں، صبح کو اٹھ جاتے ہیں، رات کو 2 بجے نیند کھل جاتی ہے، 4 بجے کھل جاتی ہے، فجر میں کھل جاتی ہے۔ ایک جنے تو فجر میں نہیں 8 بجے تک سوتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے اسے، کوئی فکر نہیں ہے، 8 بجے اٹھ رہا، 9 بجے اٹھ رہا، کیا بات نیند خراب ہو جاتی اٹھنا کہیں کو۔ ارے خدا نہ خواستہ فجر کی نماز کے وقت آپ سوتے رہے، موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ آرام بستر پہ سو رہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے، اور آپ اپنے گھر میں بستر پہ سو رہے، موت کا فرشتہ آ جائے گا، روح لے کے چلی جائے گی، رب پوچھے گا اے اسرائیل میرا بندہ کس حالت میں تھا؟ تو حضرت اسرائیل فرمائیں گے اے رب ذوالجلال، اے رب قدیر، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ تیرا بندہ سو رہا تھا۔ تب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، فجر کا وقت ہو جائے تو تھوڑی دیر نیند کو قربان کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ ارے آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو نماز پڑھ کے جا کے سو جائیے، تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ وہاں پہ سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات محترم یہ ٹاپک میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں یہاں کے ماحول میں، ہماری طرف تو نہیں ہے، یہاں کے ماحول میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کی عید ہے نہیں؟ بڑوں کی عید بولے تو کیا؟ شعبان میں بڑوں کی عید کرتے ہیں، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، ہم لوگوں کی پہچان بھی ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن کب؟ یہاں پر 2 تاریخ ہے، ایک 14 کو کرتے ہیں، ایک 15 کو کرتے ہیں، یہ کچھ لوگ پہلے کرتے ہیں کچھ لوگ بعد میں کرتے ہیں، 2 تاریخ ہے۔ خیر میں یہ تاریخوں میں جانا نہیں چاہتا، جہاں جیسا ماحول ہے رہنے دیجیے، ماحول کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑوں کی عید، یہ بڑے کون ہیں؟ کون ہے بڑے؟ کیا آپ نے کسی قبر میں جا کر کے دیکھ لیا انہیں بڑا تھا؟ بڑا تھا؟ بچے بھی ہمارے انتقال کر گئے، انہیں بڑا تھا کیا؟ جوان بھی ہمارا انتقال کر گیا، اس کے سامنے باپ بھی ہے، اس کے سامنے ماں بھی ہے، اس کے سامنے بھائی بھی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی انتقال کر گئے، تو ہم بولتے ہیں بڑوں کی عید۔ بڑوں کی عید میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں سے جو گزر گئے ہیں ان کی عید،
जो इंतकाल कर गए हैं उनकी ईद, और उनके लिए ईद कब होगी? उनकी ईद कौन करेगा? हम करेंगे। वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो ईद कैसे कर सकता है? वो तो मर चुका है, उसकी रूह तो चली गई है। हमारे दादा परदादा परदादा के दादा परदादा के दादा, उनकी हड्डियां है कि नहीं है कि उन्हें ईद कैसा करना? कैसे कर सकते वो ईद? तो बताया गया है कि ऐ इंसानों सुनो, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए, जब शाबान का महीना आ जाए, तो तुम क्या करो? उनके नाम पे कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, उनके लिए जिक्र अस्कार किया करो, उनके लिए फातिहा खानी किया करो। क्यों? इसलिए कि जब 15 शाबान की रात होती है, जिस दिन बड़ों की ईद कहते हैं, उसकी जो रात होती है, तो जितने हमारे गुजर चुके हैं उनकी सारी रूह हमारे घर के इर्द गिर्द आकर के फिरती रहती है, चक्कर लगाती है, घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती। हमारे दादा भी परदादा भी नाना भी नानी भी जितने भी चले गए, वो सब आकर के फिरते रहते हैं। क्या करते हैं? फिरते फिरते क्या मालूम है? हमारा इंतजार करते हैं। इनको जो मैं छोड़ के आया था, इन्हें मेरे वास्ते क्या कर रहा? इन्हें मेरे वास्ते क्या कर रहा? क्या तो फातिहा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि मेरे नाम पे कुरान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कि इसी वजह से जरूरी है मोमिनो, अपने बच्चों के खातिर दौलत नहीं, इल्म की दौलत छोड़ के जाओ। ये दुनिया की प्रॉपर्टी छोड़ के मत जाओ उनके लिए। छोड़ना है तो इल्म की पहचान छोड़ के जाओ। अगर इस दुनिया से जाना है तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे के जाओ। इस दुनिया से गुजरना है तो बच्चों को शरीयत के पाबंद बना करके जाओ, क्योंकि जब बड़ी रात की ईद होगी, अगर तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे, अगर तुम दौलत छोड़ के जाओगे, अगर उसको सुधार कर ले जाओगे, तो उस दिन भी तुम्हारे घर में फातिहा खानी नहीं होगी। दौलत के चक्कर में ऐश इशरत की जिंदगी गुजारेगा वो। इसी वजह से ज़रूरी है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। जब हमारी रूहें, हमारे जो गुजर चुके हैं उनकी रूहें हमारे घर में आएगी, आने के बाद देखेगी कि हमारा फला पोता है या परपोता है या कोई भी है, हमारे घर में कुरान पढ़ रहा है, हमारे घर में फातिहा खानी कर रहा है, और इस फातिहा खानी को करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह ये जो फातिहा खानी की है, ऐ अल्लाह ये जो कुरान पढ़े हैं, इन सब का सवाब हम अपने गुजरने वालों के नाम पे इसाले सवाब करते हैं। ऐ अल्लाह इस कुरान के जरिए से, तेरे हबीब के दुरूद के जरिए से, तेरे जिक्र के जरिए से, इस आयत करीमा के जरिए से, ऐ अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ फरमाना, उनकी मगफिरत फरमाना। तो अल्लाह फरमाता है कि जब कोई ऐसी दुआ करता है तो मैं दुआ को कबूल फरमा करके उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देता हूं। तो हम करेंगे तब ना। हम सिर्फ बड़ों की ईद जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं, हम करना नहीं जानते। हम दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।